سر، لیکن ایک آپ کے بارے میں ہے کہ ایک تاثر ہے کہ آپ ایران کا ماڈل پاکستان میں لاگو کرنے کے خواہاں ہیں. ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے کہ اس کو ایران کا ماڈل کہنا یہ وہ غلط فہمی ہے یا لوگوں اس کو سمجھ آسانی میں سے عرض کر رہا ہوں یعنی جان بوجھ کے کرتے ہیں. ممکن ہے بہت سارے لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں. بہت سارے نافہمی لا علمی میں کرتے ہوں گے کہ جو امامت کا نظام امامت کا ہم جو بنیادی بات کرتے ہیں نظام امامت کی، جیسے خلافت اہل سنت کے ہاں نظام خلافت ہے، تو نظام خلافت سعودی نظام تو نہیں ہے، یا نظام خلافت مصری نظام نہیں ہے، یا نظام خلافت عثمانی نظام کہ عثمانی خلافت آخری دور خلافت کا گزرا ہے. اگر پاکستان میں کوئی خلافت کے لیے تحریک چلاتا ہے جیسے مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے یا باقی لوگ ہیں خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے، یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی اہل سنت کا طبقہ جب خلافت کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ترکی کا نظام تو نہیں ہے، چونکہ آخری خلافت ترکی میں قائم ہوئی تھی تو ہم یہ کہیں کہ ترکی والا نظام یہاں لا رہے ہیں. امامت تشیع کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہے، قرآنی نظام ہے. اب ایران میں قائم ہو گیا ہے تو ایرانی نہیں ہو جاتا. اگر کوئی قرآن کی کوئی چیز ایران میں قائم ہو جاتی ہے تو وہ ایرانی نہیں ہو جاتی، وہ اسلامی ہے. وہ آپ کے لیے بھی اتنی ہے جتنی ایران کے لیے. ایرانی کل تک امامت کا نظام نہیں تھا، شہنشاہیت تھا، تو وہ شہنشاہیت ایرانی تھا، اسلامی نہیں تھا. آج وہاں پر امامت کا نظام ہے تو یہ اسلامی نظام ہے. خدا قائم رکھے اس کو، لیکن فرض کر لیں اگر کسی دن ایران میں یہ نظام بدل جاتا ہے، جمہوریت آ جاتی ہے، شہنشاہیت آ جاتی ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ایرانی نظام تھا اور ختم ہو گیا. نا، یہ اسلامی نظام ہے، ایران میں قائم رہے انشاءاللہ. اگر نہیں بھی رہتا تو پاکستان کو پھر بھی اسلامی نظام کی ضرورت ہے. جب ہم کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی نظام چاہیے تو وہ ہمارا جو ہمارے مطالعہ یا ہمارے بنیاد پر، ہمارے اعتقاد کی بنیاد پر ہے، وہ نظام امامت ہے. خلافت کے اندر بھی امامت کا نظام ہے. خلافت ایک پوزیشن کو کہتے ہیں، نظام کو نہیں کہتے. لیکن چونکہ وہ زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے، تکرار ہوا ہے خلافت، تو وہ نظام خلافت امامت کے مقابلے میں بن گیا. اصل اسلام کا سنی شیعہ ایک ہی نظام ہے، نظام امامت. اہل سنت کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں امامت ہی، جیسے میں نے کہا نا مستند عالم اور مستند کتاب، یہ ریفرنس ہے. اہل سنت کی جو بنیادی اعتقادی کتابیں ہیں ان کے اندر نظام امامت ہے. امامت کی ڈیفینیشن ہے، امام کی شرائط ہیں، امام کیسا ہونا چاہیے، امام عادل ہونا چاہیے، امام فلاں ہونا چاہیے، امام کے اختیارات، امام امام امام. پوری فقہ کی ساری کتابیں اور اعتقاد کی ساری کتابیں امام سے بھری ہوئی ہیں. یعنی ہم اسی کو کہتے ہیں. ایران والا نظام جو امامت کا نظام ہے، آپ وہ چاہتے ہیں پاکستان میں لاگو؟ میں دین کا نظام امامت ہے تو سر ادھر وہ نظام ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ آئے. پھر سپریم لیڈر بنے گا سر. اب یہ تو دیکھیں نا، ابھی قبل از وقت سوال یا فرضی سوال ہیں. اصل تو یہ ہے کہ آپ ابھی اس اسلامی نظام کے لیے پاکستان میں تیار ہی نہیں. اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے، گو کہ اسلام ابھی کہیں نہیں ملتا، خالص جمہوریت کہیں نہیں ملتی، پاکیزگی کہیں نہیں ملتی، لیکن نام تو ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک ہے، نام رکھیں آپ، اس میں نام کا تو کوئی اعتراض بھی کسی کو نہیں ہے. لیکن جو آپ کا نظام ہے اس وقت ملک کے اندر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں، شیعہ سنی سب چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی ہونا چاہیے. اور اسلامی نظام شیعہ سنی کتابوں میں جیسا میں نے کہا کہ وہ امامت ہے، وہ امامت ہے. آپ خود کھول کے پڑھیں، سنی کتابیں کھول کے پڑھیں، امام کی شرائط کیا ہیں، امام کی خصوصیات کیا ہیں، امام کے اختیارات کیا ہیں، امام منصوب کیسے ہوگا، امام معزول کیسے ہوگا، امام کے تحت کیا چیزیں ہیں، امام سے ہٹ کر کیا چیزیں. یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں کتابیں، روایات بھی امام کے اصطلاح سے. لیکن اس کو اب شیعہ کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے. البتہ فرق ہے بہت شیعہ کے نزدیک اور امامت کی ڈیفینیشن میں، لیکن جو اصل بنیادی دینی نظام ہے وہ امامت کا نظام ہے. ہم وہ نظام چاہتے ہیں، اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں یا ایران کے لیے، ہم چاہتے ہیں ساری دنیا پر ہو. اور یہ جو تصور ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو امامت کا نظام نافذ کریں گے، یہ شیعہ سنی دونوں کا متفقہ عقیدہ ہے.